ایک دفعہ پھر آپ سے میں مخاطب ہوں، اور یہ لیکچر جو ہے یہ اس اعتبار سے زیادہ اہم ہے کہ یہ ہماری پوری زندگی پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور آج کے جو لیکچر کا ٹاپک ہے وہ ہے تھیریز آف لرننگ، یعنی آموزش کے بارے میں مختلف جو تھیریز ہیں۔ تو سب سے جو قدیم تھیری ہے وہ ہے یہ آموزش بنقل، لرننگ بائی امیٹیشن، یعنی کسی کو دیکھ کے کسی کا سیکھنا۔ یہ ایک پریمیٹیو قسم کی لرننگ ہے جس میں آپ اسے حیوانی یعنی لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ عام طور پہ حیوانات یا بنیادی طور بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے وہ اس طریقے سے سیکھتے ہیں کہ کسی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر اس کی نقل کی۔ یہ ایک بنیادی قسم ہے آموزش کی۔ دوسری جو قسم ہے وہ ہے لرننگ بائی ٹرائل اینڈ ایرر، کہ آدمی غلطی کرتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اس کو اردو میں آموزش بصحیح و خطا کہتے ہیں، یعنی آدمی نے غلطی کی، سیکھا۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ ایک بچہ موٹر سائیکل چلانا سیکھنا چاہتا ہے۔ وہ موٹر سائیکل چلانے کے عمل میں پہلی دفعہ جب وہ کوشش کرے گا تو وہ شاید 10 غلطیاں کرے، دوسری اٹیمپٹ میں وہ 4 غلطیاں کرے گا، تیسری میں وہ 3 غلطیاں کرے گا۔ اس طرح سے جتنی وہ اٹیمپٹس کرتا جائے گا وہ اس کو لرننگ اس کی ہوتی جائے گی۔ اور آموزش بصحیح و خطا ہو یا کوئی اور آموزش، ان سب کے پیچھے جو قانون کار فرما ہے وہ ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہے، یعنی ہم وہ چیزیں سیکھتے ہیں جن کا ہمیں کوئی ریوارڈ ملتا ہے۔ ریوارڈ کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، مثلاً غلطیوں کا کام ہو جانا، کام کو سیکھ لینا، یا پھر کوئی واقعتاً انعام وغیرہ۔ تو اس میں جو تیسری اور اہم ترین قسم ہے وہ ہے لرننگ کی جو جدید تھیری ہے جسے ہم کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ یہ پیولوو نے جو تھی بیسیکلی ایوالو کی، وہ رشین فزیولوجسٹ تھا بیسیکلی۔ تو اس نے کتے پر کچھ تجربات کیے۔ اس کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم کسی ایسے مہیج جسے وہ ویریبل کہتا ہے کو کسی دوسرے ویریبل کے ساتھ کورلیٹ کر دیں جو کہ پہلی لیول پہ تو وہ انٹرڈیپینڈنٹ ہو، مثلاً اسے وہ کتے کو وہ گوشت دکھاتا ہے تو کتے کے منہ میں لعاب دہن آ جاتا ہے، یعنی یہ اس کا ایک نیچرل رسپانس ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ گوشت کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کر دی جائے، جو کہ اس نے کی، بزر ایڈ کیا اس نے، بزر پھر گوشت پھر رد عمل، تو اس نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو پتہ یہ چلا کہ کتا جو تھا وہ گوشت کو دیکھتے ہی منہ میں اس کے پانی آ جاتا تھا، سیلابہ آ جاتا تھا۔ تو اس نے اس کو میئر کیا ایک آپریشن کے ذریعے سے۔ پھر اس نے چند سیکنڈز پہلے گوشت کی بجائے بزر بجایا۔ یہ بزر ایک گھنٹی کی قسم ہے۔ تو اس نے یہ دیکھا کہ کتے نے گوشت دیکھنے سے پہلے اور گھنٹی بجنے کے ساتھ ہی وہ رد عمل دینا شروع کر دیا جو کہ وہ گوشت کو دیکھ کر دیتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے یہ سیکھ لیا کہ جو اس نے ایک نیچرل سٹیمولس کے حوالے سے رد عمل دینا تھا وہ ایک ایسی چیز پر رد عمل دے رہا ہے جو کہ وہ ان نیچرل ہے اس حوالے سے۔ جیسا کہ ہم عام روزمرہ زندگی میں گرین سگنل پر رک جاتے ہیں، یہ وہی کنڈیشننگ ہے۔ اس کو ہم کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ پیولوو کے بعد اس میں واٹسن کا نام آتا ہے، یہ ایک بڑا نام ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ آج جو ہے لرننگ کی جو سب سے اہم تھیری ہے وہ یہی کلاسیکل کنڈیشننگ ہی کو مانا جاتا ہے۔ اور ہم یہ اب تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کا جو بیہیویئر ہے، جو کردار ہے، وہ کنڈیشننگ کے ذریعے سے وہ وجود میں آتا ہے، یعنی کہ تمام لرننگ جو ہے وہ لرننگ بائی کنڈیشننگ ہو رہی ہے، خواہ وہ میل لرننگ ہے یا وہ صحیح لرننگ ہے۔ اس میں پھر آگے جا کے کچھ لوگوں نے کام کیا اور انہوں نے اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے، وہ ہے انسٹرومنٹل کنڈیشننگ یا آپرینٹ کنڈیشننگ۔ انسٹرومنٹل کنڈیشننگ یا آپرینٹ کنڈیشننگ میں یوں ہوتا ہے
کہ کسی جاندار کو کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کبوتر ہے یا کسی چوہے پہ یا بلی پہ اگر تجربہ کیا گیا، جو کہ کیے گئے تھے، تو ان کو ایک خاص لیور دبانا پڑتا ہے. اس لیور دبانے کے بعد وہ جب اگلے لیور دباتے ہیں تو وہ اگلے باکس میں پہنچ جاتے ہیں، اور اگلے باکس میں ان کے لیے ریوارڈ ہوتا ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ تجربہ کیا گیا تو بلی نے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنا شروع کیا، اور اتفاق سے اس کا پاؤں جو تھا وہ اس لیور کے اوپر لگ گیا، وہ کھل گیا. پہلی دفعہ اس نے 10-15 منٹ لیے. اس کے بعد جب دوسری دفعہ اس کو بند کیا گیا تو وہ 6-7 منٹ میں اس لیور تک پہنچ گئی، اور لیور کو دبانے کے فوراً بعد اگلے کھانے میں خوراک تھی. چونکہ بلی کو بھوکا رکھا گیا تھا اور خوراک اس کے لیے خالصتاً جو تھی وہ ریوارڈ کا کام کر رہی تھی. تو اب جب اس کو زیادہ ٹرائلز دیے گئے تو پتہ یہ چلا کہ بلی نے 3-4 ٹرائلز کے بعد یہ سیکھ لیا کہ وہ لیور کو دبائے گی اور اگلے باکس میں چلی جائے گی، اور اگلے باکس میں اس کو اس کا ریوارڈ مل جائے گا. ریوارڈ کے ہونے کی وجہ سے اس کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو گیا. کنڈیشننگ میں، کلاسیکل کنڈیشننگ میں اور آپرینٹ کنڈیشننگ میں یہی بنیادی فرق ہے کہ کلاسیکل کنڈیشننگ میں جانور کو یا جاندار کو خود کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اس کو صرف ایک رد عمل دینا ہوتا ہے. جبکہ آپرینٹ کنڈیشننگ میں جو ہے وہ جاندار کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے، کوئی لیور دبانا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے ریوارڈ ملتا ہے. تو اس میں جو ہمارا آپرینٹ کنڈیشننگ ہے، یہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کی لرننگ اس پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور اسی وجہ سے آج یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام لرننگ جو ہے وہ کنڈیشننگ کے ذریعے سے ہوتی ہے، خواہ آپرینٹ ہو یا کلاسیکل کنڈیشننگ ہو. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے کافی فائدہ ہوگا، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پسند بھی کریں گے، اور آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.